سے وہ جنگ پنجاب میں رہتے ہیں. مجھے میرے دوست نے کہا 95 سال اس کی عمر کتنی 95. مجھ سے فرمانے لگے کہ حضرت جی آپ میری تقریب میں شریک ہوں گے. میں نے کہا آپ کی کس چیز کی تقریب ہے؟ نہ منگنی کی نہ شادی کی، کون سی تقریب؟ تو کہنے لگے کہ الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں اور اس بڑی عمر میں الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن زبانی یاد کیا ہوا ہے. اگر ہم ناظرہ بھی نہ پڑھیں کبھی سوچا کرو قرآن کو دیکھا بھی کرو، دل آپ کا نہیں بھرے گا. اور یہ دیکھو میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں آج، بہت کام کی بات کہ یہ وہ قرآن شریف ہے جو ہر ہم پڑھیں گے جیسے جیسے ہون ہم ہلائیں گے یوں ہون. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہلائے تھے، ابو بکر نے بھی، عمر نے، عثمان نے. ایک اور بات عرض کر دوں قرآن کے بارے میں، صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے. رب العالمین نے 104 کتابیں نازل کی. کتنی؟ 104. 4 مشہور کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف، اور 100 غیر مشہور صحیفے. ہر کتاب کے بارے میں سوائے قرآن کے اللہ فرماتے کن پیدا ہو جا، وہ کتاب پیدا وجود میں آ جاتی تھی. سوائے قرآن کریم کے جب اس کی باری آئی رب العالمین نے قرآن شریف کو اپنی ذات کے اندر سے نکالا اور باقاعدہ اس پہ تکلم فرمایا اپنی شان کے مطابق. وہ زبان کس قدر محترم زبان ہے، معظم زبان ہے، محترم بڑی زبان ہے جو زبان قرآن پڑھتی ہے. بہت بڑی بات. میں دعوت فکر دوں گا کہ شرماؤ، دین میں کوئی شرم نہیں. آپ نے دین پڑھا بسم اللہ کرے، اوروں کو بھی دعوت دے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب قاری حضرات اٹھیں گے، حفاظ اٹھیں گے، آپ انشاءاللہ ان کے ساتھ اٹھیں گے. میرے دوستوں، آپ صرف قرآن نہ پڑھیں، اپنے حافظوں اپنے بچوں کو حافظ نہ بنائیں. جن مدرسوں میں جن اداروں میں آپ کے بچے حافظ بن رہے، قاری بن رہے، ان اداروں کی سرپرستی کریں. میں بہت کام کی بات عرض کر رہا ہوں اور آپ کو بہت کام آئے گی انشاءاللہ. میری ذات اللہ کی ذات سے امید ہے. یہ آپ کا مدرسہ ہے احسن القرآن. ہمارے قاری صاحب، قاری اسلام صاحب کا مجھے ان پہ بہت طرح آتا ہے. ایک سے کہتا ہے کہ یار بہت کہتے ہیں پلاٹ چاہیے، ایک کہتے ہیں آرام سے بیٹھو، دوسرا کہتے ہیں اس کے پیچھے جا رہا ہے، اس کے پیچھے. وہ مشکل پلاٹ مل گیا، پھر جب وہ بنیاد رکھتے ہیں نا، بنیاد کتنی تکلیف، جیب میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے یار مولوی صاحب دکان شروع کر رہے، دکان، کوئی دکان چالو کی جاننا. جب وہ چندے کی بات کرتے ہیں، میں ان کانوں سے سن چکا ہوں، لوگ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ چندہ خور بول رہا ہے، لیکن ظالم آدمی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے. ہمارے بزرگان فرماتے ہیں علماء کو اللہ نے بڑے بڑے سینے دیے. کتنی لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ لگا ہوتا ہے. ایک بچہ آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو مدرسہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویسے نہیں بنا. بڑی محنتوں کے بعد اس مدرسے کو، اس گلشن کو آپ آباد رکھیں، اس کی آپ یاری کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان علماء کے ساتھ، ان طلباء کے ساتھ جنت میں جائے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں اس مدرسے کی سرپرستی شروع کریں. سرپرستی کیا ہے؟ نام کی نہیں. آپ قاری صاحب کے ساتھ بیٹھے، کوئی ضرورت ہے پنکھا خراب ہے پنکھا سے، قاری صاحب کا کیا کام ہے پنکھا صحیح کرے. مشین خراب ہے مشین صحیح کرے. مسجد کا بل آیا ہوا ہے، مدرسے کا بل آیا وہ کرے. قاری صاحب سے پوچھے اخراجات کیا ہیں. ایک مولوی صاحب نے اپنی مسجد میں بات کی کہ یہ مسجد ہم شہید کر رہے ہیں اور اللہ کے نام پہ ہمارا بھروسہ ہے وہ بنائے گا، لیکن تم نے بات مسجد شہید ہو گئی. محلے کے ایک آدمی جو نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ عالم ہے، نہ دینی تعلیم، نہ دنیاوی، مزدور کار ہے، اس نے اپنے سیٹ، لوگ اس کو سیٹ کہتے ہیں، مالک کو سیٹ، اس سے بات کی، سننے کی بات ہے. تو اس کو کہا کہ ہمارے محلے میں اس طرح مسجد بن رہی. امام صاحب نہیں گئے، محترم صاحب نہیں گئے. اس نے آ کر 3.5-4 کروڑ روپے اس مسجد میں لگائے. اسی اتحاد پر میں وہ مسجد ہے. عام آدمی
اس نے ایک دفعہ کہا ہمارے اس محلے میں غریب رہتے ہیں، مسکین رہتے ہیں، بیوائی رہتی ہے، ان کے گھروں میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، بات چلاؤ اپنے لوگوں سے۔ ایک ساتھی نے بات کی، 200 گھرانوں کا راشن منظور ہو گیا۔